آج کا ہمارا موضوع ان ناظرین کے لیے خاص ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی غیر معمولی قدرت اور اپنے اندر پائے جانے والی منفرد دلچسپی کے حامل مقامات کو دیکھنے اور جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ایسے ناظرین کے لیے برازیل کے ایک دلچسپ مقام اسنیک ایسلینڈ یعنی سانپوں کے جزیرے کا انتخاب کیا ہے۔ معزز ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر خوبصورت چیز جو دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں، اسی طرح یہ جزیرہ پانی کے بیچوں بیچ دور سے تو اتنا خوبصورت دکھتا ہے کہ آپ سامان پیک کر کے اس جزیرے پر پکنک بنانے چلے جائیں گے، لیکن ذرا ٹھہریے، پکنک پر جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ جزیرہ آپ کو وہاں ایک سیکنڈ بھی ٹکنے نہیں دے گا۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے میں ایسے سانپ بھی موجود ہیں جن کے ایک بار ڈسنے سے انسان کی چمڑی اور گوشت تک گلنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ سانپ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اس ویران جزیرے میں آخر 4,30,000 سانپ کہاں سے آئے؟ کیا وہ پانی میں تیرتے ہوئے اس جزیرے میں آ نکلے یا پھر کوئی شخص ان سانپوں کو اس ویران جزیرے میں چھوڑ کر چلا گیا؟ اس جزیرے کے سانپ آپ کی جان لینے کے علاوہ آپ کی جان بچاتے بھی ہیں۔ یقین نہیں آیا نا؟ پر یہ حقیقت ہے۔ اور آخر میں ہم جانیں گے کہ اس جزیرے پر غلطی سے آنے والے آخری انسان کے ساتھ کیا بھیانک واقعہ پیش آیا۔ معزز دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ معزز دوستو، اکثر لوگ پیسہ یا جواہرات رکھوانے کے لیے مختلف بینکوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے خزانہ چھپانے کے لیے سانپوں کے جزیرے کو چنا۔ جب تحقیق کی گئی تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر خزانہ چھپا ہوا ہے جو یہاں پر پائلٹ چھپا کر گئے تھے۔ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں پر سانپ چھوڑ دیے، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ خزانہ چھپانے کے لیے یہ جگہ سب سے زیادہ سیف ہے، کیونکہ جہاں چور کے فادر بھی جانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ غلط کام کروانے کے لیے آپ پولیس کو تو رشوت دے سکتے ہیں پر ان سانپوں کو نہیں۔ معزز دوستوں، یہ جزیرہ جس کو آپ دور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا رقبہ 21 میل ہے جو کہ برازیل میں ساؤ پاؤلو کے ساحل پر واقع ہے، جس کے 110 ایکڑ رقبے پر سانپوں کی وہ منفرد بستی آباد ہے جس کو تقریباً 4,30,000 سانپ اپنا وطن بنائے بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ انسانی آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بجائے سانپوں نے اس جزیرے پر اپنے قدم جما لیے اور آج اسے سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہے۔ اس اسنیک ایسلینڈ میں کم از کم بھی 5,000 ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو زہریلی ہیں، لیکن یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 4,000 نسلیں ایسی بھی ہیں جو صرف زہریلی نہیں بلکہ اتنی خطرناک حد تک زہریلی ہیں کہ اگر آپ کو یہ نسل ڈھس لے تو آپ کی چمڑی اور گوشت تک پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ان سانپوں کی نسل کو سرخ تاج والے سانپوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سرخ تاج والے سانپوں میں اتنا زیادہ زہر موجود ہوتا ہے کہ وہ ایک زندہ چیز کو ڈسنے کے بعد بھی 4 سے 5 دفعہ موت کا شکار کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سانپوں کی یہ نسل دنیا میں صرف اور صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سانپ نگری میں ہر اوسطاً مربع میٹر پر ایک نئی نسل کا زہریلا سانپ آپ کو دکھائی دے گا، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو اس کی بدقسمتی کا عالم یہ ہوگا کہ محض ہر قدم کے فاصلے پر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو غلطی سے بھی دور دور تک کوئی بھی شخص نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر صرف نیوی کے آفیسر اور تحقیق کرنے والے سائنسدان ہی آنے کو جرأت کر سکتے ہیں۔ ماضی بعید میں جب یہاں انسانی آبادی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کیلے کی کاشت کے لیے جنگلوں میں آگ لگانا شروع کر دی اور آگ لگاتے ہوئے بہت سے جنگلات کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پانی آگ کو موت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ جگہ شہری آبادی سے الگ ہو گئی اور یہاں کے باشندوں کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا، جو کہ بالآخر دنیا کے خطرناک ترین سانپوں کا دیس بن گیا، جسے آج ہم عرف عام میں سانپوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ اس جزیرے پر آپ کو سانپوں کے علاوہ کوئی اور جانور دکھائی نہیں دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی جانور موجود تھے وہ ان بھوکے سانپوں کا شکار بن گئے۔ جب کوئی زمینی جانور نہیں بچا تو سانپوں کے لشکروں نے پیڑوں کا رخ کرنا شروع کر دیا اور درختوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ جیسے ہی کوئی بھی پرندہ غلطی سے اس درخت پر بیٹھتا تو یہ بھوکے سانپ ان پرندوں پر حملہ آور ہو جاتے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے۔ ان سانپوں کی نسلوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جو کمی مسلسل آئی ہے
اس میں سانپوں کی غذا کی قلت سر فہرست ہے۔ بہرحال ہم سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ سانپ آپ کو کروڑپتی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ رسک لینا پڑے گا کہ آپ کو پہلے اس جزیرے پر پہنچنا ہوگا اور پھر خطرناک ترین ان زہریلے سانپوں کو پکڑ کر آپ کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا ہے۔ بس یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ راتوں رات کروڑپتی بن جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس جزیرے پر جو زہریلے نایاب سانپ موجود ہیں ان کی قیمت بلیک مارکیٹ میں $10,000 سے لے کر $30,000 تک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک جزیرہ ہونے کے باوجود لوگ یہاں ان لیگل طریقے سے داخل ہوتے ہیں اور ان سانپوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ معزز دوستو، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس خطرناک جزیرے میں جا کر کروڑپتی بننے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر کی دال روٹی میں ہی خوش رہے، کیونکہ وہاں جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر خطرناک چیز اکثر جیسی دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں، بالکل اسی طرح ہمارے لیے یہ سانپ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی خطرناک دنیا کے سانپ مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اکثر ہم موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر پایا جانے والا انتہائی خطرناک زہر سے کئی جان لیوا بیماریوں کی دوائی تیار کی جاتی ہے، جس میں سے ایک خطرناک بیماری ہارٹ اٹیک سر فہرست ہے۔ اس جزیرے پر جو آخری انسان رہا تھا وہ ایک لائٹ ہاؤس کیپر تھا، اور یہ سن 1909 سے 1920 کی بات ہے۔ دراصل یہاں پر ایک لائٹ ہاؤس ہے جو بحری شپس کو ان کا صحیح ڈائریکشن دکھاتا تھا، تو اس لائٹ ہاؤس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ لائٹ ہاؤس کیپر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہا کرتا تھا، لیکن ایک دن سانپوں نے اسے اور اس کی پوری فیملی کو مار ڈالا۔ یہ سین بالکل فلمی جیسا تھا، جس طرح فلم بندی میں اکثر ایک دشمن دوسرے دشمن کو مار کر بعد میں اس کی پوری فیملی کو قتل کر ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح اس لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا۔ اس کی بدقسمتی کا یہ عالم ہوگا کہ اسے بچانے والا کوئی شخص نہیں تھا، نہ ہی وہاں کوئی ہسپتال تھا۔ کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا ہوگا، اور نہ جانے کس کس نسل کے سانپوں نے کتنی کتنی بار اس کی فیملی کو ڈسا ہوگا، یہ سوچ کر رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو ڈن ہے کہ ایک بار آپ کو کسی نے ایک بار ڈس لیا تو آپ کا مرنا 101% کنفرم ہے۔ یہاں کے قریبی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ایک فشرمین غلطی سے اس جزیرے پر بنانا توڑنے کے لیے نکل پڑا، لیکن جیسے ہی اس نے بنانا توڑنا شروع کیا، اوپر سے ایک سانپ گرا اور اسے کاٹ لیا، لیکن جب تک وہ اپنی بوٹ کے پاس پہنچتا جب تک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے والا وہاں کوئی نہ تھا، اور کئی عرصہ دراز تک اس کے جسم کا ڈھانچہ وہاں ہی پڑا رہا۔ معزز دوستوں، اب اسے بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہ مخصوص موسمی حالات کی وجہ سے یہاں پر سانپوں کی ایک اور نایاب نسل میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جنہیں سنہری سر والے سانپوں کا نام دیا گیا ہے۔ 2015 کے ایک سروے کے مطابق ان سانپوں کی تعداد جو کہ ماضی میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اب یہ کم ہو کر صرف 2000 سے 4000 تک رہ گئی ہے، جو کہ خطرناک ترین سطح سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے پر سانپوں کی ایسی یونیک نسل بھی پائی جاتی ہے جو سانپ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان میں زہر کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ویسے تو ناظرین، اس جزیرے پر جانے کی پابندی ہے جو کہ برازیلین حکومت نے لگائی ہے، لیکن فرض کریں اگر آپ کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت مل بھی جائے تو کیا آپ اس خوبصورت جیسے دکھنے والے جزیرے پر جانا پسند کریں گے؟ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔